कैसे हो बच्चे सब? कैसे गुजर रही हैं छुट्टियाँ? कहाँ कहाँ की सैर की है? मामा बाबा आपको कहाँ कहाँ लेकर गए हैं? गांव गए हो, इस्लामाबाद गए हो, अपने चचा के घर, मामू के घर, पढ़ाई कितनी की है? आज मैं आप बच्चों को उर्दू ग्रामर में थोड़ा सा काम करवा रही हूँ। थोड़ा सा हम काम करेंगे, देखते हैं कि आप बच्चे कितना मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। है, परिंदे हैं, कीड़े हैं, जानदार है, बेजान है, सबका कोई ना कोई नाम है। जैसे हम लोग इस क्लास कमरा जमात में मौजूद है, तो इस जमात में आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये पंखा है, ये तख्ता सियाह है, ये वाइट बोर्ड है, ये तख्ता सियाह है, ये किताब है मेरे पास, ये मेरे पास कैंची है, ये आप लोग की जमात में चार्ट लगे हुए हैं, ये अलमारी है, आप बच्चों की कुर्सियाँ पड़ी हुई है, मेरी कुर्सी है, पंखा है, ट्यूबलाइट्स हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। ये दरवाज़ा है, ये बिजली के बटन लगे हुए हैं, तो इन सब का कोई ना कोई नाम है। जिस भी चीज़ का कोई नाम हो उसे इस्म कहते हैं। मैं आप लोगों को आपकी उर्दू की किताब में कुछ दिखा रही हूँ। आप लोग देखें, आप लोगों की उर्दू की किताब में जो है, ये मैंने सफ़ा नंबर इसमें आप लोगों को ये औरत नज़र आ रही है, इसके हाथ में शरबत है, ग्लास है, ये जामन है, ये आम है, ये बैट बॉल है, ये बॉल है और ये हॉकी है। इन सब चीज़ों के कोई ना कोई नाम है। मतलब अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया पैदा की है, बनाई है हमारे लिए, तो इसमें चाहे जानदार है, चाहे बेजान है। अच्छा बच्चे, जानदार क्या चीज़ें हैं? जानदार वो चीज़ें हैं जो सांस लेती है, जो हरकत करती है। जैसे मैं यहाँ से मैं यहाँ आगे आती हूँ, मैं पीछे जाती हूँ। जो हरकत करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो बढ़ते हैं। जैसे हम इंसान हैं, आप बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है, आहिस्ता वो बड़ा होता है। इस तरह पौधा है, पौधा हम लोग बीज डालते हैं ज़मीन में, तो फिर उससे पौधा निकलता है। तो ये सारे जानदार है। बेजान जो हरकत नहीं कर सकते, जो ख़ुद से हिल नहीं सकते, जिनको हम लोग अगर धक्का देंगे, इस तरह मैं इस कुर्सी को धक्का दे रही हूँ, तो ये अपनी जगह आगे होगी, पीछे होगी, तो ये बेजान है। अच्छा, हर दुनिया का जो सारा निज़ाम है वो इसी तरीके से चल रहा है। हर एक चीज़ का बग़ैर नाम के कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। ठीक है? अच्छा बच्चे, तो जिस भी चीज़ का कोई नाम हो उसे इस्म कहते हैं। जिस चीज़ का कोई नाम हो उसे इस्म कहते हैं। अच्छा, इस्म फिर हम इस्म की तारीफ़ इस तरह करते हैं कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। आप बच्चे पूछेंगे शख्स क्या है? शख्स ये है, जैसे यहाँ पर मैंने कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाई है, तो शख्स में आप बच्चे आते हो, आपकी बहन आती है, आपके घर में आपके मम्मा है, आपके बाबा है, आपके चाचू है, आपके ताया है, आपके दादा है, आपकी दादी है। ये सारे जो है ये अशख़ास है। तो ये सब जो है ये इस्म है। तो एक तो हमने कह दिया कि इस्म किसी शख्स के नाम को कहते हैं। अब हम जाते हैं दूसरे नंबर पर
کہ اسم جگہ کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ کہیں فیصل مسجد، جیسے آپ کو میں نے آپ کے لیے تصویر لگائی ہے فیصل مسجد. پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے باب خیبر کی تصویر لگائی ہے. باب خیبر آپ کو پتہ ہے کہاں پر ہے؟ کبھی گئے ہو آپ بچے، سیر کی ہے کبھی آپ نے باب خیبر کی؟ باب خیبر پشاور میں ہے اور فیصل مسجد ہے. یہ فیصل مسجد میں تو آپ میں سے ہر ایک بچہ فیصل مسجد گیا ہوگا. فیصل مسجد کہاں پر ہے؟ فیصل مسجد اسلام آباد میں ہے. اچھا، جگہ میں پھر آپ لوگوں کا جو ہے یہ جو آپ کا اسکول ہے فرنٹیئر یوتھ اکیڈمی، یہ بھی جگہ ہے، یہ بھی ایک اسم ہے. پھر یہ جو ہمارا لڑکوں کا جو سائیڈ ہے، لڑکوں کا جو ہے فرنٹیئر چلڈرن اکیڈمی، تو یہ بھی جو ہے اسم ہے. پھر ہمارا FCA مسجد ہے، یہ بھی ایک اسم ہے. تو اسم جو ہے ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس میں اسم کسی شخص کو کہتے ہیں، اسم جگہ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے اسم چیز کو کہتے ہیں. چیز میں کیا ہے؟ چیز میں یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے کتاب یہ لگائی ہوئی ہے. پھر یہاں پر میں نے آپ کے لیے پینسل کی تصویر لگائی ہوئی ہے. آپ بچوں کے پاس جو آپ کا بیگ ہے اس میں جو آپ لوگوں کی نوٹ بکس ہیں، اس میں جو آپ بچوں کی پانی کی بوتل ہے، آپ کا لنچ باکس ہے، آپ کا جو اریزر ہے، تو یہ سب جو ہے پھر لنچ میں پھر اس سے بھی مختلف مطلب آپ بچے خود سوچیں. جیسے لنچ باکس میں مما آپ لوگوں کو سیب دیتی ہے، آم دیتی ہے، ڈبل روٹی دیتی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اسم ہے. جس بھی چیز کا کوئی نام ہو، جس چیز کا کوئی نام ہو وہ اسم کہلاتا ہے. چلے بچے، آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارا عنوان کیا ہے. ہمارا عنوان ہے اسم اور اس کی مثال ہے. اب آپ بچے دیکھیں، یہاں بورڈ پر دیکھیں، یہاں پر ہمارا جو عنوان ہے وہ اسم مثالیں. میں نے سوال لکھا ہے اسم کسے کہتے ہیں، مثالیں لکھیے. اس کا ہم جواب دیں گے کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. جیسے قائد اعظم، علی، پشاور، باب خیبر، کتاب، پینسل وغیرہ. دوبارہ پڑھیں، اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص میں یہاں پر ہمارے پاس قائد اعظم ہے اور آپ خود بھی شخص میں آتے ہیں. آپ بچے، میں بھی شخص میں آتی ہوں. اچھا، پھر ہے جگہ ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہے فیصل مسجد میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے، باب خیبر، اور یہاں ہم اس کلاس میں کمرہ جماعت میں جو موجود ہے، تو یہ جو کمرہ جماعت ہے یہ بھی اسم ہے. یا چیز کے نام کو، چیز ہم نے یہاں پر تصویر دیکھی ہے، کتاب، پینسل، یہ جو میری انگلیوں میں انگوٹھیاں ہیں یہ بھی اسم ہے. یہ جو میری اینک ہے یہ بھی اسم ہے. یہ جو میرا دوپٹہ ہے یہ بھی اسم ہے. یہ جو ہمارے کپڑے ہیں یہ بھی اسم ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں یہ چھڑی ہے یہ بھی اسم ہے. اچھا، کے نام کو اسم کہتے ہیں. جیسے قائد اعظم، علی، پشاور. قائد اعظم اور علی شخص میں آ گئے ہیں. پشاور، باب خیبر جگہ میں آ گئے ہیں. کتاب، پینسل چیز میں آ گئے ہیں. سمجھ آ گئی ہے بچوں؟ اچھا، اب آپ بچوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ بچوں نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آپ بچوں کی گرامر کی نوٹ بکس ہیں. آپ بچوں نے
اپنی گرامر کی نوٹ بکس کو کھولنا ہے اور اس میں پہلے صفحے پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے اسم مثالیں، پھر آپ نے لکھنا ہے اسم کسے کہتے ہیں، مثالیں لکھیے، پھر یہ جو ساری تعریف ہے یہ اسی طریقے سے آپ نے اپنی نوٹ بکس میں اتارنا ہے اور اس کو سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں نے جملے بنائے ہیں، میں نے کچھ جملے یہاں پر لکھے ہیں۔ ان جملوں میں جو ہے آپ بچے میری مدد کریں گے اور آپ بچے جو ہے اس میں ہم لوگ اسم تلاش کریں گے۔ میں دیکھتی ہوں آپ بچوں کو کتنی سمجھ آئی ہے، آپ اس میں سے اسم ڈھونڈ کر انڈر لائن، آپ اس میں سے اسم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں دیکھتی ہوں پہلا جملہ ہم پڑھتے ہیں، مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس جملے میں اسم کون سا ہے؟ اس جملے میں نمبر 1 جملے میں مچھلیاں جو ہے وہ اسم ہے، پانی جو ہے وہ اسم ہے، تو ہم لوگ مچھلیاں اور پانی یہ جو دو ہمارے الفاظ ہیں ہم ان کو دائرہ لگاتے ہیں اور ہم ان کو نمایاں کرتے ہیں، اسم کو ہم اس جملے میں نمایاں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جملہ دوبارہ سے دیکھیں، مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں۔ یہاں اس جملے میں مچھلیاں اور پانی جو ہے وہ اسم ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی چیز کا نام اسم ہے، تو مچھلی اور پانی۔ پھر دوبارہ نمبر 2 جملہ دیکھیں، نمبر 2 میں ہے ہم۔ اچھا بچوں یہ دیکھیں، نمبر 2 جو ہمارا جملہ ہے وہ ہے ہم پھل کھاتے ہیں، ہم پھل کھاتے ہیں۔ اس میں کون سا اسم ہے آپ بچے بتا سکتے ہیں؟ اس میں پھل جو ہے وہ اسم ہے۔ اچھا، پھر ہمارا تیسرا جملہ ہے دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، دھوبی کپڑے دھو رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اسم کون سا ہے، اس میں دھوبی جو ہے وہ اسم ہے، یہ شخص ہے، اور کپڑے جو ہے یہ بھی اسم ہے، یہ چیز ہے، تو اس میں اس جملے میں شخص اور چیز آ گئے ہیں، تو یہ جو ہے اسم ہم نے اس کو دائرہ لگایا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 دیکھیں، موچی جوتے بناتا اور مرمت کرتا ہے، موچی جوتے بناتا اور مرمت کرتا ہے۔ اس جملے میں موچی ہے اور جوتے یہ اسم ہے، بناتا اور مرمت کرتا ہے۔ مرمت کہتے ہیں جب ہمارے جوتے پھٹ جاتے ہیں تو ہم پھر موچی کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو موچی جو ہے ہمارے جوتوں کو مرمت کر دیتا ہے، سی دیتا ہے، ٹھیک کر لیتا ہے۔ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہے، قائد اعظم کو تو آپ بچے جانتے ہیں، قائد اعظم کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے ہمارے لیے ہمارا پیارا وطن پاکستان بنایا۔ بانی کہتے ہیں بنانے والے کو، بانی کسے کہتے ہیں؟ بانی کہتے ہیں بنانے والے کو۔ تو اس جملے میں قائد اعظم اور پاکستان جو ہے اور قائد اعظم جو ہے یہ اسم ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر میں آپ لوگوں سے کچھ مزید بھی آپ لوگوں کو جملے دوں اس طرح کے، تو آپ اس میں آسانی سے اسم تلاش کر سکیں گے۔ اچھا، دوبارہ ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، دوبارہ دیکھیں،
ताकि आप लोग देखें आप बच्चों को मेरी समझ आ गई है या नहीं आई है, इसम की समझ आ गई है या नहीं आई है। जुमलों में इसम तलाश करें या जुमलों में इसम ढूंढे। नंबर 1 हमारा है, नंबर 1 है मछलियाँ पानी में रहती हैं। यहाँ पर मछलियाँ और पानी जो है वो इसम है। हम फल खाते हैं। फल में यहाँ मैंने फल लिखा है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि सेब, अंगूर, आम, माल्टा, कीनू, संतरा, जामुन, तो ये सारे फल हैं। तो जितने भी फलों के नाम हैं वो सारे इसम है। यहाँ पर मैंने फल एक बस लफ्ज़ लिख लिया है, लेकिन अगर हम एक एक फल का नाम अलग अलग ले तो ये सारे जो है इसम है। इसके बाद है नंबर 3 जुमला हमारा, धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी जो कपड़े धोने वाला आदमी है। हमारे घर में, आपके घर में आपकी मम्मा कपड़े धोती है, या हो सकता है कि आपके घर में कोई औरत आपकी मम्मा ने रखी है अपनी मदद के लिए, और वो मम्मा के कपड़े और आप लोग के घर के कपड़े धोकर चली जाती है। लेकिन कुछ लोग अपने कपड़े खुद नहीं धोते घर में, वो धोबी को देते हैं। धोबी वो आदमी है जो लोगों के कपड़े धोता है, और अगर लोग उन्हें कहे तो वो फिर उन्हें इस्त्री करके उनके घरों में पहुंचाता है। तो धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर धोबी जो है और कपड़े जो है ये इसम है। फिर है नंबर 4 हमारा जुमला, मोची जूते बनाता और मुरम्मत करता है। अच्छा, इसमें मोची जो है और जूते ये दोनों इसम है। फिर नंबर 5 हमारा जुमला है, कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के बानी हैं। यहाँ पर कायद-ए-आज़म जो है वो शख्स है तो वो इसम है। फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है तो ये इसम है। उम्मीद है बच्चों अब आप लोगों को इसम की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम दूसरी सरगर्मी की तरफ जाते हैं। ये हमारी सरगर्मी है कि हर्फ ते से शुरू होने वाले 5 इसम लिखिए। हर्फ ते। हर्फ ते से शुरू होने वाले 5 इसम लिखिए जो हर्फ ते से शुरू होते हैं, जो हर्फ ते से शुरू होते हैं। ये मिट गया है थोड़ा सा हमारा बोर्ड। अच्छा, हर्फ ते से शुरू होने वाले 5 अल्फाज लिखिए। आपके जहन में ते से शुरू होने वाला इसम क्या है? ते से शुरू होने वाला आप सोचें कि आपके जहन में ते से शुरू होने वाला इसम क्या आता है। मैं करूं आपकी मदद? अच्छा, ते से हमारा शुरू होता है लफ्ज़ तितली। देखें, पहला लफ्ज़ इसका ते है। इसके बाद ते से हम लोग क्या लिखे? ते से हम लोग लिखते हैं तलवार। तलवार, ये देखें तलवार, तलवार। अच्छा, इसके बाद हम लिखते हैं तरबूज, जो कि गर्मियों का फल है, और आपको पता है आपकी उस्तानी को तरबूज बहुत पसंद है। इसके बाद हम लिखते हैं तरबूज। किस किस बच्चे को तरबूज पसंद है? अच्छा, ये हमारा तीसरा नंबर हो गया। अब नंबर 4 पर हम लोग लिखते हैं ताला। ताला, जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं
تو ہم اپنے گھر کو تالا لگا کر جاتے ہیں۔ اگر ہم نے الماری میں، گھر میں ہم نے اپنی الماری میں کوئی قیمتی اشیاء، قیمتی چیزیں رکھی ہو تو ہم پھر اس کو تالا لگاتے ہیں، ہم اسے اس طرح کھلا نہیں چھوڑتے۔ پھر نمبر 5 آپ بچے مجھے بتا سکتے ہیں کہ نمبر 5 پر ہم کیا لکھیں؟ نمبر 5 پر ہم لکھتے ہیں تصویر۔ اس کلاس میں اتنی پیاری پیاری تصاویر لگی ہوئی ہے، تو تصویر بھی تو اسم ہے۔ تصویر، اور آپ لوگوں کے لیے میں نے بورڈ پر بھی تو تصاویر لگائی ہے۔ یہ قائد اعظم کی تصویر ہے، یہ فیصل مسجد کی تصویر ہے، یہ کتاب کی تصویر ہے، یہ باب خیبر کی تصویر ہے، یہ پینسل ہے، تو یہ سب جو ہے سارے اسم ہے۔ اگر ہم صرف ایک تصویر کو لیں یا ہم ان سارے تصاویر کو لیں، یہ سارے اسم ہے۔ اچھا بچے، ہم لوگ دہرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی سرگرمی کی ہے اس کی آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ حرف ت سے شروع ہونے والے 5 اسم لکھیے۔ میں نے پہلے نمبر پر جو لکھا ہے وہ میں نے لکھا ہے تتلی، نمبر 2 ہے تلوار، نمبر 3 ہے تربوز، نمبر 4 ہے تالا، نمبر 5 ہے تصویر۔ اچھا، آپ بچے اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ہم نے تو اس طرح لکھا ہے نا کہ حرف ت سے شروع ہونے والے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں اپنی مما کے ساتھ اس طرح کی بھی سرگرمی کر سکتے ہیں، یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کہ ت پر ختم ہونے والے اسم، ت پر ختم ہونے والے اسم آپ لوگوں نے مما کو بتانے ہیں، سوچنا ہے اور پھر بتانا ہے۔ چلے بچے، آج ذرا ہم اپنے یہ جو عنوان ہے ہمارا اسم اور اس کی مثالیں، ہم ایک دفعہ اس کی دہرائی کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ چلے آپ پڑھیں میرے ساتھ۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ مثالیں لکھیے۔ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے قائد اعظم، علی، پشاور، باب خیبر، کتاب، پینسل وغیرہ۔ میں نے آپ بچوں کو سمجھایا ہے کہ جب ہم صبح اسکول میں قدم رکھتے ہیں، جیسے ہی ہم اسکول میں قدم رکھتے ہیں، اسکول میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اسم ہے۔ اس طرح جب ہم لوگ باغ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم باغ کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو باغ میں پھول ہے، تتلیاں ہے، باغ میں جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں، باغ میں بچے آئے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، سب چیزوں کا نام ہے تو یہ اسم ہے۔ اس طرح آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں مختلف چیزیں ہیں، آپ کی گڑیا ہے، آپ کا بستر ہے، آپ کا کمبل ہے، آپ کے کھلونے ہیں، یہ سارے اسم ہے۔ جس چیز کا کوئی نام ہو وہ اسم ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو آج جو ہم نے اسم اور اس کی مثالیں پڑھی ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ لوگ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک میں، اب آپ کو اسم کی سمجھ آ گئی ہے، آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک میں گھر میں موجود کوئی سے 10 اسم لکھیے اور